لا الہ الا. اب دو باتیں اساتذہ کی خدمت میں ادب کے ساتھ. اچھے معلم کے اندر دو چیزیں ہونی ضروری ہے. پہلی چیز اخلاص. پڑھانے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو. جب اخلاص ہوتا ہے نا تو انسان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، فتنوں میں نہیں پڑتا، سازشوں میں نہیں الجھتا، پھر وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اخلاص ہو. اور یہ اخلاص بڑی نعمت ہے. ہمارے حضرات نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، چاہتے تھے کہ خنجر ماریں. اس کافر نے منہ پر تھوک دیا، آپ پیچھے ہٹ گئے. اس نے کہا کہ آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں تجھے پہلے اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوک پھینکی مجھے غصہ آیا. اب اگر قتل کرتا ذاتی انتقام بھی شامل ہوتا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا کہ میں کوئی کام اپنی ذات کے لیے نہیں کرنا چاہتا. ایسے غصے کے عالم میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہو. اس کو اخلاص کہتے ہیں. حضرت اختر ثانی رحمۃ اللہ علیہ فراغت کے بعد جب ابتدا میں کانپور تشریف لے گئے تو قریب کے دیہاتوں میں کچھ اہل بدعت لوگ بھی تھے. حضرت نے ایک مرتبہ جلسہ رکھوایا اور اپنے استاد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا. شیخ الہند رحمۃ اللہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر مضمون بیان کرنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کی شان کے جو وہ چاہتے تھے مضمون بیان ہو وہی شروع ہو گیا. جب مضمون اپنے عروج پر تھا اس وقت ایک عالم مولانا لطف اللہ علی گڑھی جو مائل بدعت تھے، ملان تھا اس طرف تھوڑا تھا، وہ آگے. اب ان کو دیکھ کر تو لوگوں نے یہ سوچا کہ اب وقت ہے مضمون بیان ہونے کا. جیسے ہی وہ آ کر بیٹھے شیخ علی رحمۃ اللہ نے فرمایا وما علینا الا البلاغ اور بیٹھ گئے. اب اس طرح تقریر یکدم بند کر دینا عجیب سی لگی. خیر بعد میں کھانے کے دسترخوان پر مولانا فخر الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، چونکہ بڑے تھے، استاد تھے، دارالعلوم کے بڑے تھے، انہوں نے پوچھا شیخ علی رحمۃ اللہ سے کہ بھائی وہ تو وقت تھا بیان کرنے کا. مولانا لطف اللہ آئے تھے تو آپ نے تو یکدم ہی تقریر بند کر دی. آپ نے فرمایا ہاں مجھے بھی یہی خیال آ گیا تھا، اب وقت آیا ہے بیان کرنے کا. میرے دل نے کہا اب یہ اس کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا. بیان کے دوران بھی اس کا خیال کہ میری ہر بات اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر یہ اخلاص آ جائے تو پھر دینی اداروں کے سب جھگڑے ختم ہو جائیں. اخلاص بڑی نعمت ہے اللہ کی رضا کی. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ علم کی کمی عمل پوری کر جاتا ہے، عمل کی کمی اخلاص پوری کر جاتا ہے، مگر اخلاص کی کمی کبھی پوری نہیں ہوا کرتی، کبھی پوری. اس لیے فرمایا الا للہ الدین الخالص مخلصین لہ الدین. باجی دوستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ سورہ طٰہٰ پڑھی. رات کو خواب میں کیا دیکھا کہ نامہ اعمال میں سورہ طٰہٰ سونے کے سیاہی سے لکھی ہوئی ہے، لفظوں سے لکھی ہوئی ہے. بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العزت نے میری سورت کا پڑھنا قبول فرما لیا. اب خوشی خوشی خواب میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے لگے. ایک صفحہ جو الٹا تو اس پر کچھ جگہ خالی نظر آئی تو بڑے حیران کہ بھئی یہ خالی جگہ کیا. تو خواب ہی میں دل میں خیال آیا کہ جب میں یہ الفاظ پڑھ رہا تھا میرے قریب سے ایک آدمی گزرا تھا اور میرے دل میں بات آئی تھی کہ یہ میری قرات سن کے خوش ہوگا، میں کتنا اچھا پڑھ رہا ہوں. دل میں خیال آنے پر پروردگار نے ان آیتوں کے ثواب سے محروم فرما دیا. یہ اخلاص اتنا اہم ہے. تو سب سے پہلی چیز اخلاص ہو، خلوص ہو.
کام کرنا. اور دوسری چیز اختصاص. ایک چیز اخلاص، اور فقط اخلاص سے بھی کام نہیں چلتا. تعلیم و تعلم کا مخلص بڑا ہو، پلے کچھ نہ ہو، آتا جاتا کچھ نہ ہو، تو اس کا خلوص کیا کام آئے گا؟ طلباء کو کیا فائدہ ملے گا؟ اختصاص، تخصص حاصل ہو ہر اس کتاب میں جس کو یہ پڑھانا چاہتے ہیں. اگر نہیں تو اپنے مطالعے سے حاصل کریں. ایک مضمون ملا ہے، اب کما حق محنت کیجیے تاکہ آپ کو اس میں تخصص حاصل ہو جائے پڑھانے. ہمارے اکابر علماء دیوبند میں یہ دو نعمتیں تھیں، اخلاص بھی تھا، اختصاص بھی تھا. جو مضمون ان کے پاس ہوتا تھا سبحان اللہ، اس مضمون میں وہ بادشاہ ہوتے تھے. شرح تہذیب دارالعلوم کی طرف سے پڑھانے کے لیے ملتی تھی، تو سب سے پہلے طلباء کو کالا اصول رسالہ پڑھاتے تھے، پھر عیسیٰ غوجی پڑھاتے تھے، پھر مرقات پڑھاتے تھے. استعداد پیدا کرنے کے لیے سب اصل کتاب پڑھایا کرتے تھے. جو کتاب ذمہ لگی اس کتاب کی استعداد پیدا کرنے کے لیے 3 کتابیں پہلے پڑھاتے تھے، پھر اسے پڑھاتے تھے. اور آج جن کو شرح تہذیب دی جاتی ہے وہ سارے سال میں اس کو نہیں ختم کر پاتے.